الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرما کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جس پر انسان ہمیشگی اور دوامگی اختیار کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک معلوم ہے کہ نیکیوں کا اور اعمال کا مہینہ ہے۔ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق ہی کوشش کرتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات بجا لائے، اور جو بھی عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال میں برکت ڈالے اور انہیں قبول و منظور فرمائے۔ عمل کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، خاص طور پہ فتنے کے دور میں، جب عمل سے انسان کی توجہ ہٹانے کے بہت سے عوامل موجود ہیں۔ دنیا کی لذتیں، مزے، وسوسے، شیطان کا اثر، حب جاہ، حب مال، سستی، کاہلی، غفلت، اور بھی بہت سے عوامل ہیں جس سے انسان بسا اوقات اگر دل سے محسوس بھی کرے کہ اس کو عمل کرنے کی، نیکی کا کام کرنے کی ضرورت ہے، مگر بسا اوقات وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ تو عمل کرنا بذات خود ایک آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ عمل کرنے سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور کروایا جائے۔ ایک ہے عمل کرنا جو بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑے احسان اور اللہ کے فضل ہے، کہ اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی طرف سے عطا کیے بغیر انسان اپنی مرضی سے عمل نہیں کر سکتا، خاص طور پہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ بات یہ ہے کہ جو انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ میرا جو عمل میں کر رہا ہوں، خاص طور پہ رمضان المبارک میں بہت سے ہم اعمال نئے جذبے سے، ولولے سے شروع کرتے ہیں، نئی محنت سے شروع کرتے ہیں، شوق اور وفور سے شروع کرتے ہیں۔ تو انسان کے پیش نظر پہلی اور اولین بات یہ رہنی چاہیے کہ اس عمل کو میں نے نہ صرف مکمل کرنا ہے بلکہ اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور بھی کروانا ہے، ورنہ کیا فائدہ ہے ایسے عمل کا۔ تو یہ فکر انسان کو ہمیشہ دامن گیر ہونی چاہیے۔ تو کون سے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول و منظور ہوتے ہیں؟ ویسے تو یہ ایک لمبا تفصیلی موضوع ہے، مگر دو تین مختصر باتیں اس سلسلے میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ عمل جس کے پیچھے خالص نیت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عمل کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات بیان فرما دی، جو پھر بعد میں شریعت اسلامی کا اور فقہ اسلامی کا ایک مکمل قاعدہ بن گیا، الامور بمقاصدها، کہ ہر امر جو ہے، ہر کام جو ہے، اس کو اس کے اصل مقصد جس نیت سے شروع کیا گیا تھا اس کی طرف لوٹایا جائے گا، چاہے عمل کتنا ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے پیچھے نیت خالص نہیں ہے، کوئی کھوٹ نیت کے اندر موجود ہے، کوئی دکھلاوا موجود ہے، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا عنصر اس کے اندر موجود ہے، تو یہ عمل قبول و منظور ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو سب سے بنیادی اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہر عمل کے لیے انسان کی نیت خالص ہو، اور انسان کو ہمہ وقت، خاص طور پہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی قرآن پڑھے، تلاوت کرے، قیام کرے، مالی بدنی صدقہ دے، نیکی کا کوئی بھی شکل اختیار کرے، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھے، کھول کر دیکھے، غور کرے کہ میری نیت اس معاملے میں کیا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا غور کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوئی ریاکاری موجود ہے، یہ میں کسی کے ساتھ کوئی دوڑ لگانے کے لیے، یہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اپنی نیت کی جیسے ہی انسان اصلاح کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ دوسری چیز،
عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے جو بڑی اہم اور بنیادی بات ہے وہ ہے اتباع سنت. انسان کا عمل چاہے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، کمیت میں یعنی اپنی مقدار میں بہت زیادہ کیوں نہ ہو اور بہت لمبا چوڑا کیوں نہ ہو، اس کے اندر بڑی محنت کیوں نہ ہو، اس کے اندر انسان نے اپنا جگر کاٹ کے کیوں نہ رکھ دیا ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کیوں نہ ہو، الٹا لٹک کے کیوں نہ کیا ہو، اس کے پسینے نکل گئے ہوں، اس کی تھکاوٹ سے جسم کے اوپر ٹانگوں کے اوپر ورم آ چکا ہو، مگر عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو یہ عمل قبول نہیں ہونا. اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کو کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب نہیں ہے. اللہ کو مقدار مطلوب نہیں ہے، اللہ کو وہ کیفیت، وہ طریقہ مطلوب ہے جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھلایا اور صحابہ کرام نے جس پر اپنا دوام کیا اور اس عمل کو اس انداز میں کیا ہے. اب یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. ہر وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے یہ لمحات عطا کر دی ہیں اور اس کو یہ توفیق بھی دے دی ہے کہ وہ نمازوں کے لیے مسجد بھی آتا ہے، کچھ نفلی اور دوسری فرضی عبادات کر رہا ہے، وہ اپنے طور پر اس بات پر غور کرے کہ میں ہر عمل، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اپنی نیت کو خالص کرنے کا عمل کیوں نہ ہو، وضو کرنے کا عمل کیوں نہ ہو، نماز پڑھنے کا عمل کیوں نہ ہو، کپڑے پہننے کا عمل کیوں نہ ہو، دوسروں کے ساتھ معاشرے میں تعامل کرنے کا عمل کیوں نہ ہو، قرآن پڑھنے کا عمل کیوں نہ، نیکی کی کسی بھی صورت کا عمل کیوں نہ ہو، ہر شخص خود اس بات پر غور کرے، کوشش کرے، اس بات کے پیچھے جائے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے، آپ کس طرح یہ عمل کیا کرتے تھے. کسی دوسرے مفتی سے، کسی میرے مسلک، کسی دوسرے مسلک کے مفتی سے بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات اپنے دل سے پوچھیں. اور آج کل ہر پڑھا لکھا شخص تھوڑی سی جستجو، کوشش اور توجہ کرے تو بات اصل نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں عمل کر رہا ہوں آپ نے کس طریقے سے کیا ہے. میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اگر بعینی ہی اس کے مطابق نہ بھی کر سکوں تو اس طرح کرنے کی کوشش کروں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا کیا کرتے تھے؟ باقی اعمال تو دیگر اعمال ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سفر کے دوران بشری تقاضے کے تحت کسی جگہ بیٹھ کر رک کر قضائے حاجت بھی کی تو صحابہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے بعد میں وہاں سے گزرتے ہوئے چاہے ان کو قضائے حاجت کرنے کی ضرورت نہ بھی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا. اب یہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو انسانی ضرورت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اعمال کیا کرتے تھے، مگر محبت، تعلق، آپ کی طرح بننے کی جستجو، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ جذبہ جو ہے یہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے. خاص طور پہ جب رمضان المبارک میں ہم اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے قریب ترین ہوگا، اس کی طرح ہوگا، اللہ قبول فرمائے گا. ورنہ انسان دیکھیں محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، جد و جہد بھی کرے، روز قیامت اگر یہ بتلا دیا جائے کہ بھائی یہ تو بدعتی طریقہ تھا، یہ تو غلط طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو اس طرح کرنا کبھی بھی نہیں بتلایا، صحابہ نے کبھی کر کے نہیں دکھلایا، سلف صالحین نے کبھی اس عمل کو اس انداز میں نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے انسان کو بڑا افسوس ہوگا، بڑا نقصان ہو جائے گا. تیسری بات، عمل کو قبول کروانے کے حوالے سے تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ انسان کو ہمہ وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اس عمل کے اندر ریاکاری کی کھوٹ کو شامل نہ ہونے دے. بسا اوقات انسان بڑی اچھی اور خالص نیت سے ایک کام شروع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، درمیان میں شیطان داخل ہوتا ہے اور نیت خراب ہو جاتی ہے. بسا اوقات پورا عمل کرنے کے بعد عمل کے آخر میں شیطان داخل ہوتا ہے، نیت خراب ہو جاتی ہے. بسا اوقات عمل مکمل ہونے کے بعد انسان کی نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے اور وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. یہ بڑی ہی اہم بات ہے. خاص طور پہ رمضان میں اعمال کرتے ہوئے انسان کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر کہیں پر یہ خیال اور واہمہ بھی پیدا نہ ہو کہ میرے نمازوں کے کیا کہنے، میری قرآن کی تلاوت کا کیا کہنا، اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، اس محفل میں بیٹھا ہے تو ذکر کر رہا آج اتنے قرآن ختم ہو گئے، اتنے قرآن ختم ہو گئے. ہو سکتا ہے بڑی اچھی نیت سے کر رہا ہو، مگر کہیں پر شیطان آ کے باریک کاروائی ڈالتا ہے اور انسان کے سارے عمل کو برباد و ضائع کر دیتا ہے. یہ بھوسے کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو ہلکی سی چنگاری لگانے کے مترادف ہے، سارا ڈھیر ضائع ہو جاتا ہے.
تو انسان کو اپنے عمل کو بچا کے رکھنے کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو سنبھال کے رکھے، اس کے اندر کھوٹ اور ریاکاری کو شامل نہ ہونا دے۔ اور آخری بات جو یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمل یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ایسا عمل ہو جو انسان ہمیشہ کرے، اس پر انسان کو دوام آئے، اس پر انسان استقرار پکڑے۔ رمضان میں ہم بہت ساری نیکی کے اچھے کام شروع کرتے ہیں، فرائض تو اپنی جگہ ہے نا، نوافل بھی بڑے کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر نیکی کرنے کے بہت زیادہ بلند درجات ہیں، مگر انسان کو، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اعمال کو اس انداز میں مخصوص کرے کہ یا اللہ یہ عمل میں نے سارا سال کرنا ہے، تھوڑا عمل مگر ایسا عمل جس پر دوام ہو، جس پر ہمیشگی ہو۔ یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل سب سے پسندیدگی کے معیار پر، سب سے اعلیٰ درجے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں، تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کچھ اعمال انسان کے ایسے ہیں جو فرض ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، ان میں تو کوئی ڈسکاؤنٹ ہے ہی نہیں۔ جو نوافل ہیں نا، فرض کے علاوہ عبادات ہیں، اچھے کام ہیں، ان میں انسان سارے نہیں اگر چن سکتا، کچھ ایسی چیزیں چن لے کہ یا اللہ یہ میں نے سارا سال کرنی ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اگلے رمضان میں نے اپنے اس مینیو میں 2-3 چیزیں اور شامل کرنی ہے، پھر اس کو بھی ہمیشہ کرنا ہے۔ اس سے اگلے رمضان میں نے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو مزید بڑھانا ہے، ایک آدھ چیز اور شامل کر لینی ہے۔ اگر میں رات کا قیام نہیں کرتا پورا سال، تہجد نہیں پڑھتا، تو بس میں 2 سے شروع کر دوں گا، میں 4 سے شروع کر دوں گا۔ اگر میں لوگوں کی دلجوئی کا کام نہیں کرتا، صلہ رحمی کا کام نہیں کرتا، چلو کچھ لوگوں کے ساتھ شروع کر دوں گا۔ لیکن ایسا کام جو پورا سال انسان کرے، جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ، سب سے مرغوب ہے۔ ایسے شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان پر بس ایک جیسے پانی چڑھتا ہے نا اور سیلاب آتا ہے، اور اس طرح رمضان المبارک آیا اور انسان لگ گیا نیکیوں میں، اور اس کے بعد پتہ چلا پورا سال مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ رمضان المبارک میں قرآن پر قرآن پڑھے جا رہا ہے، پورا سال پوچھو پورا سال کیا کیا؟ پورے سال میں قرآن پاک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا۔ بعض بدقسمت ایسے ہیں پورے سال میں ان سے پوچھیں جی ہم تلاوت سن لیتے ہیں، مگر اس مصحف کو کھول کر، یہ جو فزیکل قرآن کریم کو کھول کر نا، اس کو دیکھ کر اس کو جو پڑھنا ہے، اسلاف سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد بھی ہو، اگر آپ نے قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کے متن کو کھول کر سامنے رکھ کر، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات پتہ چلتی ہے، اس کی آیات پر انسان پاکیزگی کی حالت میں اس کی آیات پر ہاتھ رکھ کر اس قرآن کریم کو پڑھے۔ یہ ہے دوام، یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق، یہ ہے قرآن جب انسان کے ساتھ پورے سال کے لیے جڑ جاتا ہے۔ مگر اگر حالت یہ ہو کہ رمضان میں 3 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن ختم کر لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے، اور پورا سال بدقسمت ایسا کہ اس کو کھول کے ہی نہیں دیکھا، ایسے لوگ ہیں نا معاشرے میں، ہیں کہ نہیں ہمارے معاشرے؟ پورا سال قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، پورا سال پوچھے تو شاید ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ تکبیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق میسر نہیں ہوئی۔ لیکن رمضان میں جیسے بخار چڑھا ہوا تھا نیکی کا، اللہ رمضان کی عبادت کو بھی قبول فرمائے انشاءاللہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام کرنا کہ تھوڑا عمل مگر اس کے اوپر ہمیشگی اور اس کے اوپر دوام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے، اس میں اخلاص بھی شامل فرمائے، اس میں برکت بھی شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔